ریاست کے سینئر لیڈروں میں شمار ہونے والے نصیر احمد صاحب جو MLC بھی ہیں، ان سے آج ہم خاص گفتگو کرنے پہنچے ہیں ان کے اپنے علاقے میں. تو چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں ریاست کے موجودہ حالات اور ملت اسلامیہ کے موجودہ حالات پر. سر، سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہم آج کے اخبار کے یوٹیوب چینل پر. میرا سب سے پہلا سوال ہے سر کہ آج کے جو حالات ہیں ملت کے، اس میں مسلم قیادت ناکام مسلسل کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ مسلم قیادت کے اوپر قوم کا اعتماد نہیں، اور یہ کئی سالوں سے ایسا ایک کوئی سیاسی لیڈر قوم کے اندر نہیں رہا جو ہندوستان کے اندر اگر وہ آواز اٹھائے تو سب لوگ ایک ہو کر جمع ہو، ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو. یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ چاہے وہ سیکولر پارٹی ہو چاہے وہ کمیونل پارٹی ہو، کہ خاص کر اقلیتوں کے اندر ایک بڑی طاقت بنے یا ایسی طاقت بنے جو ان لوگوں کے اندر ایک بیلنس فیکٹر بنے. اس طریقے سے ایک فورس بننے کی وہ بھی مطلب سب پولیٹیکل پارٹیز اس کے خلاف. ہر سیاسی پارٹی یہ سوچتی ہے کہ جب یہ ایک ہو جائیں گے تو ایک بڑی طاقت بن جائیں گے. تو اس لیے سیاسی لیڈروں کے اندر ہی ایک طریقے کا تفریق، ایک طریقے کا ڈیوائڈ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر ہمارے جو لیڈران ہیں اور اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہماری ایک لیڈرشپ ہندوستان کی سطح میں بھی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کرناٹک کی سطح میں بھی کوئی ایسی اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں ہے جو ہم لوگوں ایک ہو کر جو قوتیں ہیں خاص کر کمیونل فورسز ہیں اس کی فیس کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو علماء اکرام ہیں انہیں وہ لوگوں کا بھی مطلب ہم نے یہ سوچا تھا کہ وہ لوگ ایک حد تک کس چیز میں کامیاب ہوں گے اور ایک پلیٹ فارم میں قوم کو لے کر آئیں گے اور قوم کے جتنے بھی مسئلے اور مسائل ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کر کے سیاسی لیڈروں کو بھی ساتھ میں لے کر کام کریں گے. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی ہم لوگوں کی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی بڑھ گئے ہیں، مسلک کے نام سے بڑھ گئے ہیں یا گروپ کے نام پر بڑھ گئے ہیں. ان لوگوں کے پاس بھی ایسا کوئی اثر و رسوخ نہیں بچا جس پر وہ لوگ سب کو بلائیں، بیٹھے بات کریں. اس طریقے کا ایک ماحول بنانے میں وہ بھی ناکامیاب ہے. جیسے میں یا تنویر عزیز سیٹھ جیسے لیڈر ریاست کی سطح پر ماس لیڈر دکھاتے تھے، ان کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا، جو اسپیس پیدا ہوا ہے، اسے پر کرنے کے لیے جو موجودہ قائدین ہیں وہ پہل کیوں نہیں کر رہے؟ میں جیسا جیتا ہے، جہاں تک میری سیاسی نالج ہے، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جناب محمد علی صاحب حیدرآباد کرناٹک کے ایک نامور سیاسی لیڈر تھے، ان کا بڑا اچھا اثر و رسوخ تھا. ایسے ہی جناب محسن صاحب حیدرآباد بامبے کرناٹک کے لیڈر تھے، ان کا بھی اچھا رسوخ تھا. اور عزیز سیٹھ صاحب کا تو مطلب پورے کرناٹک کے اندر لوگوں کے اندر ایک رتبہ بھی تھا اور ایک مکمل لیڈرشپ ان کی گئی. مگر اس کے بعد جیسے نیا صاحب بھی رہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے جعفر شریف صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے ان کو ایسا دیکھا گیا کہ وہ ایک سیکولر لیڈر کے نظریے سے ان کو مسلمان بھی مانتے تھے اور غیر مسلم بھی مانتے تھے. اور ان کا مطلب خاص کر ریلوے میں جو تجربہ رہا، ریلوے میں جو ان کا کارنامہ رہا، اس وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر ان کی لیڈرشپ بنی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم لوگ اگر جو لوگ بچے ہوئے ہیں، اب ہماری مسلسل یہی کوشش ہے کہ بھئی ہم بھی ہمارے اندر جو بھی اختلافات، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، اس کو بھول کر
اور ہم ایک پلیٹ فارم میں آ کر قوم کی برابر صحیح طریقے سے رہبری کرنا وہ ہمارا فرض بنتا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. ریاست کی سیاست میں جو نئے چہرے آ رہے ہیں، ابھر کر جو چہرے آ رہے ہیں، کیا وہ اپنے سینئرس کو ختم کر کے اپنے پوزیشن ہونے کے لیے تیاری نہیں کریں کہ آپ ایسے محسوس کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی لوگ آج سیاسی میدان میں آ رہے ہیں وہ بہت کم ہیں. میری یہی ایک اپیل رہے گی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز کے اندر، اپنے اپنے تعلق کے اندر، اپنے اپنے بلاک کے اندر، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو تیار کریں. اور جو بھی الیکشن آئیں گے اس میں چاہے وہ گرام پنچایت الیکشن ہو، تعلق پنچایت ہو، ضلع پنچایت الیکشن ہو، اس میں ہم لوگ میونسپل الیکشن ہو، اس کے بارے میں فکر کرنا ہوگا کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں. کیونکہ آنے والے دن جب تک ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ نہیں لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سنوائی ہوگی. میں یہاں پر مولانا علی میاں کی ایک بات جو تقریباً 30 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، اس کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ صرف آپ 5 وقت نماز پڑھ کر، تہجد کی نماز پڑھ کر اگر آپ سمجھیں کہ آپ قوم کی خدمت کر رہے ہو یا اسلام دین کی خدمت کر رہے ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح. جب تک آپ لوگ سیاسی اعتبار سے آپ اپنے اپنے ریاستوں میں اپنا رسوخ نہیں بنائیں گے تو میں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا. یہ بات میں آپ دہرانا چاہوں گا کہ یہ وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں خاص کر اپیل کروں گا نوجوانوں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی شعور پیدا کریں اور سیاست میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سیاست میں آئیں اور وہاں کے سطح پر لیڈرشپ بنائیں. بس یہ میری اپیل. کیا کانگریس پارٹی سافٹ ہندوتوا کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں جو رام مندر کے سنگ بنیاد کا معاملہ آیا تھا، اس وقت جو نقشہ پیش کیا ہے اس سے تو واضح ہو رہا تھا کہ یہ سافٹ ہندوتوا کی طرف جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے اندر بھی تھوڑے بہت لوگ ایسے ہیں جو ان کا ذہن صاف نہیں ہے. کانگریس ایک سیکولر پارٹی ہے. کانگریس کا مطلب آئیڈیالوجی بھی ہے سیکولرزم کے اوپر ہے. بٹ کانگریس کے اندر تھوڑے بہت ایسے لیڈرز بھی ہیں جو اس آئیڈیالوجی کو مانتے بھی ہوں گے، مگر کبھی کبھی وہ لوگ اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہم کو بحث کرنی ہوگی اور ان لوگوں کو ہم خاص کر کانگریس لیڈرشپ کو بتلانا ہوگا کہ ان طریقے ایسے لوگوں سے کانگریس کو نقصان ہے. پرینکا گاندھی کہہ رہی ہیں کہ جو رام مندر بن رہا ہے وہ ان کے پتا کی وجہ سے ہو رہا ہے. ڈی کے شیو کمار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہر ضلع سے ایک چاندی کی اینٹ رام مندر کے لیے بھیجیں گے. ضلعی سطح پر رام مندر کے سنگ بنیاد کے دن جشن منایا جا رہا ہے. تو یہاں پر کون کمیونل ہے، کون سیکولر آپ کہیں گے سر؟ میں پرینکا گاندھی کے اسٹیٹمنٹ کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ پوری طریقے سے نہیں پڑھا ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ راجیو گاندھی کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تب اس وقت کورٹ کے آرڈر سے شلانیاس وہاں پر ہوا تھا. کورٹ کے آرڈر سے ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ شیو کمار کا بھی مطلب کس بنیاد پر وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے. ان کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں مجھے زیادہ تر انشاءاللہ اگر ایسا ہے تو ہم شیو کمار سے بات کریں گے. اب جو ڈسٹرکٹ لیول کی باڈی وہاں پہ ریشفل کرنے کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کو آہستہ آہستہ نیشنل لیول میں بھی درکنار کیا جا رہا ہے کہ تو ڈسٹرکٹ لیول میں بھی اس طرح سے ہوگا. کیونکہ غلام نبی آزاد ہماری وقت سے زندہ مثال ہے کہ کس طرح سے انہیں الگ کیا گیا ہے. جہاں تک ڈسٹرکٹ کے سطح میں کمیٹیز وغیرہ بنے گی اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہمارے لوگ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوگا.
अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हमारे साथ इंसाफ होगा। तो मैं आप लोगों से मैं आपके इस टीवी चैनल के जरिए अपील करूँगा कि हमारे लोग एक्टिव रहें और हमारे लोग लोकल लीडरशिप के साथ रसूख बनाएं और हमारा हक मांगने की कोशिश करें। सर एआईसीसी की कमेटी रिशफल हुई है, उसमें कर्नाटक से एक भी मुसलमान को कंसिडर नहीं किया गया, जबकि सबसे सीनियर लीडर रहमान खान जैसे लीडर कर्नाटक में अभी मौजूद हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि कर्नाटक में भी नज़रअंदाज किया जा रहा है मुसलमानों को? ये मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल उठाया है इसका जवाब मैं बस यही दे सकूँगा कि हमारे साथ नाइंसाफी। तो आगे कांग्रेस पार्टी सेक्युलर ही रहेगी या फिर बीजेपी की तरह कम्युनल बनेगी, अगर ऐसे ही सिलसिला जारी रहा? कांग्रेस पार्टी जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तहरीक की शक्ल में शुरुआत हुई थी कोई 138 साल पहले, और इसमें हमारे आबा व अजदाद का बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस पार्टी को हमने संवारा है, इस पार्टी को हमने बनाया है, और ये पार्टी जो है हिंदुस्तान की एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये रहबरी करने वाली सियासी जमात है। और मैं नहीं समझता कि इसका जो ग्रुप और इसका जो इसकी जो आइडियालॉजी है इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग सब बने रहें और हम कोशिश करें कि इसके अंदर जो नए लोग आए हैं, जो नए ख्यालात के साथ, इन लोगों को हम बराबर बताएं कि भाई कांग्रेस की आइडियालॉजी किसी हालत से चेंज नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर नसीर अहमद साहब। इन्होंने हमसे तफसील से गुफ्तगू किया और उन्होंने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी एक तहरीक है और वो इस तहरीक में जो सेक्युलर किरदार है वो बहाल रहेंगे। इनकलाब टीवी के लिए मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।